یہ بھی ایک منٹ یہ بھی میں آپ کو عرض کروں. دیکھیے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا نام تبدیل کر کے این لیگ اکاؤنٹیبلٹی بیورو رکھ دیا جائے، چونکہ یہ ادارہ اب صرف اتنے قابل اتنے جوگا ہی رہ گیا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کارروائیاں کرے. اس وقت پاکستان کی کرپشن کے جتنے مگرمچھ ہیں وہ پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے مزے سے سو رہے ہیں. کسی کو جرت نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائے. میں نیب کے چیئرمین کو سوال کرتا ہوں، میں نے 1.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیا، عمران احمد نیازی نے بھی 1.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیا. میں اسلام آباد میں 1 کنال کے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور اس کا خرچہ مشکل سے پورا کرتا ہوں. عمران احمد نیازی میرے جتنا انکم ٹیکس دے کے 300 کنال کے محل میں رہتا ہے، یہ اس کو کیسے چلاتا ہے؟ مجھے بتائے ذرا. کیا یہ ایسٹس بیونڈ مین کا کیس نہیں بنتا؟ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے عمران احمد نیازی سے؟ کیا آپ نے جس طرح نواز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم طلب کیا تھا، آپ ہیلی کاپٹر کیس میں عمران احمد نیازی کے خلاف بھی انکوائری کر رہے ہیں؟ آپ میں جرت ہے کہ وہ ریفرنس آپ اس کے خلاف پورا کر سکیں؟ آدھی کابینہ عمران احمد نیازی کی اس کے خلاف ریفرنس نیب کے اندر موجود ہیں. کیا آپ میں جرت ہے کہ ان وزیروں کو گرفتار کر سکیں؟ اور اگر آپ بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے کسی ایک آدھ بندے کو پکڑتے بھی ہیں تو 100 دنوں میں سے وہ 80 دن پروڈکشن آرڈر پہ گزارتا ہے اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہونے دی جاتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ضمانت بھی نہیں ہونے دی جاتی. تو یہ کھیل ساری قوم سمجھ گئی ہے. اور عمران احمد نیازی، مائی میسج ٹو یو از وی ول ناٹ لیٹ یو بیکم پاکستانی ہٹلر. ہم آپ کو پاکستانی ہٹلر نہیں بننے دیں گے. یہ پاکستانی قوم ہے، اس میں باوردی ڈکٹیٹر بھی ہٹلر نہیں بن سکا. آپ تو کوئی چیز نہیں ہے، سلیکٹڈ ہیں، جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں اور قوم کی اس وقت تمام قوم کی آپ آہیں لے رہے ہیں. تو آپ اپنے انجام سے ڈریں، انشاءاللہ تعالی جلد آپ کا انتقام آئے گا. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ 3 سال پہلے ایک ڈان والے سے بات کی گئی تھی، آپ نے بات کی تو ڈان لیکس کا ڈنڈورا پورے ملک میں دنیا میں پیٹا گیا. ٹرمپ نے حافظ سعید کی گرفتاری پر ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے دباؤ پر گرفتار کیا گیا، لیکن کہیں کوئی چرچا نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں صرف یہ کہوں گا کہ تاریخ کا جبر بہت بے رحم ہوتا ہے. اگر وہی باتیں جنہیں ڈان لیکس بنایا گیا پاکستان کے وزیر اعظم کے کہنے پہ 2016 میں ہم ان پہ عمل کر لیتے تو آج ہمیں دنیا کے اندر اس جگ ہنسائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور آپ نے بحیثیت وزیر داخلہ کہا، مجھے افسوس ہوا ہے، آج مجھے اس بات پہ گہرا صدمہ ہوا ہے کہ جب ہم فیض آباد کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہم نے رینجرز کو طلب کیا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم بیک اینڈ پہ رہیں گے، ہم کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو جب عمران احمد نیازی نے ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت گرفتار کیا تو میں نے اس آپریشن میں رینجرز کو بھی دیکھا، مجھے دلی صدمہ ہوا ہے. عمران احمد نیازی ایک بڑی طریقے کے ساتھ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان سے اپنا سیاسی ایجنڈا کی تکمیل کر رہے ہیں اور اپنی نامقبولیت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قومی اداروں کے حصے میں بھی آ جائے اور ہمارے قومی ادارے پوری قوم کے ادارے نہ رہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی کے ادارے بن جائیں. ایسا کام پہلے جنرل مشرف کی دور میں کاف لیگ کے لیے ہوا تھا، جب یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ قومی اداروں کا مقصد اس قوم کا دفاع کرنا نہیں ہے بلکہ صرف کاف لیگ کا دفاع کرنا ہے. اور اس کا ملک میں بہت گہرا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تھا. لہٰذا میں اپنے اس ملک کے قومی اداروں کو عمران احمد نیازی کی طرف سے سیاست میں استعمال کرنے کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ چیئرمین نیب بھی آپ لوگوں نے لگایا، پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی حکومت کے دباؤ میں آ گیا؟ یہ ہے تو کیسے پھر؟ دیکھیے جو چیئرمین نیب ہیں ان کو ہم نے نہیں لگایا،
ہمیں اپوزیشن کی طرف سے جو نام دیے گئے تھے ہم پابند تھے کہ ان میں سے کسی ایک پر اتفاق کریں، اور جب لگایا بھی گیا تو ان سے یہی توقع کی جاتی تھی اور ابھی بھی کی جاتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، ایک سینئر جج رہے ہیں، اور ان کی نیچے جو جنرل مشرف کا ادارہ ہے جس میں آج بھی 70% لوگ جنرل مشرف کے دور کے لگائے گئے ہیں، اگر اس طرح کی ناانصافیاں ہوں گی، اس طرح کے سیاسی ایجنڈے پہ عمل کیا جائے گا تو یقیناً اس کے لیے انہیں بھی پاکستان کی تاریخ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہر شخص کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، جنرل مشرف بھی چلا گیا ہے، لیکن وہ کردار جو ہم ادا کرتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔